السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں، اللہ نے کئی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ سارے مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس بات کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز اور بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو خوبصورت اور بہتر انداز سے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورت اور جو خاص طور پر اچھے انداز میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ خوبصورتی کے لیے، اچھائی کے لیے انسان پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ پاکی صفائی طہارت اسلام کی ایک اہم شرط بھی ہے، اسلام کی ایک تعلیم بھی ہے، اور انسانیت کے لیے بھی ایک اہم تعلیم ہے۔ کم از کم انسان کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے، ورنہ تو جانور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل تو نہیں دیا مگر اس کے باوجود وہ اپنے جسم کو بہت پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو اگر انسان اس صفت سے کھو جائے، اس صفت سے محروم ہو جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر انسان بن جا سکتا ہے۔ پاکی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پاکی صفائی انسان کی خاص طور پر ایک پہچان ہے، خوبصورتی کے لیے شرط بھی ہے۔ پاک صفائی کے بغیر انسان کئی چیزوں میں خسارہ اور نقصان اٹھا سکتا ہے، چاہے اس کے معاملات میں ہو، اس کی صحت کے متعلق ہو، یا کوئی اور بھی ماحول کے اعتبار سے اگر اٹھا لیں تو انسان بہت سے چیزوں میں بے عزتی کا باعث اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پاکی صفائی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ایک بہترین انداز سے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہتر رہنے کو ہی پسند بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں شروع میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کیا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کو، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اسی طرح گندگی سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کی شرح میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں التوابین والمتطہرین انسان کی دو پاک صفائی کے صفات ہیں۔ توابین انسان کی دل کی پاک صفائی ہے، متطہرین انسان کے جسم کی پاک صفائی ہے۔ توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا اور گناہوں کے متعلق اللہ کے پاس مغفرت طلب کرنا، یہ ہمارے اندر کے جو تعلقات ہیں، دل سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کے متعلق ہے دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ جو گناہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا اور کسی کے سامنے نظر نہیں آتے، یہ ہمارے اندر دل کو جو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، اس کی پاک صفائی کو توبہ کہتے ہیں، اور جسم کے ظاہری پاک صفائی کو طہارت کہتے ہیں، پاک صفائی کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر سے اور ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح پر جو انسان پاک صاف رہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ طیب یحب الطیب۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اور پاکی کو بہت پسند کرتا ہے۔ وَنَظِیفٌ یحب النظافہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہتا ہے، اس وجہ سے پاک صفائی کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے۔
اللہ بہت اچھا ہے، اچھائی کو چاہتا ہے، بہتر ہے، بہتری کو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک خیر خواہ ہے تو خیر کو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مثبت چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک صفائی کا لحاظ رکھیں، اس وجہ سے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب سے زیادہ پاک صفائی پر زور دیتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان تک کہہ دیا ہے، تو ہم یاد رکھیں کہ اس مذہب میں اور اس طریقے پر چلنے والوں کے لیے کتنی اہم چیز بتائی گئی ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہو، پاک صفائی آدھا ایمان ہو۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اسلام میں پاک صفائی ہر عبادت کے لیے شرط بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے مومنو جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اچھی طرح دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو اور پیر کو بھی اچھی طرح پاک صاف کر لیا کرو۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ہم کو یہ آیت نازل کر کے اس بات کی وضاحت کر دیا ہے کہ عبادت کے لیے وضو شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی الفاظ، یہی احکام دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی نماز قبول ہونے کے لیے، مسلمان کی نماز قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو پورا ہونا چاہیے۔ وضو اس وقت تک ہمارا پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر نہ کریں، یعنی مکمل پاک صفائی کا لحاظ نہ رکھیں، جو سر کے بالوں سے لے کر نیچے پیر کے تلووں تک بھی شریعت اس بات کا خیال رکھتی ہے۔ تو پاکی صفائی اہم عبادت بھی کہلاتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ پاکی صفائی اختیار کریں۔ جو پاکی صفائی اختیار کرتا ہے شریعت کے طریقے کے اعتبار سے تو باقاعدہ یہ عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ جب یہ عبادت ہوتی ہے تو باقاعدہ پاک صفائی پر ثواب بھی ملتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ اکثر ہمارا سارا دن عبادت میں گزرے، تو عبادت میں گزرنے کا مطلب صرف مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر نماز، قرآن تلاوت، ذکر، اعتکاف میں نہیں، بلکہ زندگی کے معاملات میں بھی ہم شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہی کچھ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک وضو کی حالت میں رہتے ہیں، غسل کی حالت میں رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر باقاعدہ ثواب اور اجر بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ طہارت گناہوں کے معافی اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا تودع العبد، جب بھی بندہ وضو کرتا ہے، جب بھی بندہ غسل کرتا ہے، جب بھی بندہ پاک صفائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ وضو جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خرجت ذنوبہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، کہ جیسا جیسا بندہ وضو کرتا ہے اس کے جیسا پانی اس کے چہرے پر سے بہتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اس کے ہاتھوں پر سے پانی بہتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے پیروں پر جب وہ پانی پھیرتا ہے اور پانی وہاں سے بہاتا ہے تو وہاں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا جیسا خطرات ٹپکتے ہیں، ایک ایک خطرہ جس طرح ٹپکتا ہے، ہر خطرے کے ذریعے گناہ بھی ٹپک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بیان کیا ہے۔ محترم سامعین، طہارت بہت ہی اچھی چیز ہے، انسان کے لیے پاک صفائی صحت کا لحاظ ہے، اور یہ پاک صفائی، یہ وضو اور یہ غسل ہمارے لیے قیامت کے دن بھی باعث مسرت کی بات ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ قیامت کے دن میرے امتی، امت محمدیہ والے ایسے آئیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرہ، پیر، ہاتھ اور ان کا سر کا مسح، یہ تمام چیزیں جس طرح ایک
लाइट की रोशनी आती है, इस तरह इनके चेहरे और इनके अज़ा इस तरह चमकते होंगे। उनको देखकर, उनके इस अलामत को देखकर मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। तो वज़ू बार बार करना, पाक सफ़ाई की हालत में रहना, ये हमारे लिए दुनिया में भी इबादत हुई और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरीन नूर का ज़रिया बनता है। और अगर हम आम बात करें, अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, शरीयत को छोड़ करके हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को देखें, तो पाक सफ़ाई सेहत का ज़ामिन है। पाक सफ़ाई हमारे लिए अच्छे मामलात, अच्छे माहौल का ज़ामिन है। अगर हम पाक सफ़ाई छोड़ देंगे तो हमसे लोगों को भी कराहत होगी और हमारे पास शैतान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वज़ू करने से शैतान दूर हो जाता है और वज़ू टूट जाने से और गुस्ल के एहतलाम की हालत ना होने की वजह से शैतान और जिन्नात जैसे वसवसे और उनके असरात हम पर हो सकते हैं। इस वजह से पाकी सफ़ाई का बहुत लिहाज रखें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको पाक साफ़ रहने, पाकी इख्तियार करने, अपने माहौल में पाकी की तालीम फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।